تو اس لیے یہاں پہ یہ جملہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ مزید فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اور تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور تم نرا جھوٹ کرتے ہو، خالص جھوٹ کرتے ہو، پکا جھوٹا کام کرتے ہو تم۔ یعنی یہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت غلط کام ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ پھر آپ کے زمانے میں نمرود تھا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی پوجتے تھے، پھر ستاروں کو بھی پوجتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ ساری کی ساری تنبیہات کروائیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب وہاں پہ اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اب اسی کلام کو جاری رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ان میں یہ الفاظ بھی تھے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک تم جنہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ عموماً دیکھا گیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ عام طور پر اس کی پوجا کرتے ہیں جس سے کوئی فائدے کی امید ہے، جس سے کچھ نفع کی امید ہے، اور اپنے بتوں کے بارے میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب ان بتوں کی ہم نے خدمت کی، ان کی عبادت کی تو ہمارے رزق میں بڑی برکت مل جائے گی۔ اور میں نے اشتہار بھی دیکھے، ٹی وی پہ چلتے اشتہار، یوٹیوب پہ اشتہار چلتے ہیں، یہ جناب یہ فلانی مورتی ہے، یہ اس کو آپ خرید لیں، اپنے گھر پہ لے جائیں، اپنے جیب میں رکھیں، آپ کے کاروبار میں بڑا بڑھاوا ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار چلنے لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے واقعات دکھاتے ہیں کہ جناب کوئی بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہاں جب سے میں نے مورتی رکھی ہے اپنے پاس تو بھائی میرے پاس تو مال کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ کوئی لڑکی کہہ رہی ہے میں تو اتنے عرصے سے جاب کی تلاش میں تھی لیکن مجھے کسی نے اس مورتی کے بارے میں بتایا، میں نے جب سے مورتی رکھی تو مجھے دوسرے دن ہی جاب لگ گئی۔ پھر کسی کا بتا رہے ہیں کہ جناب میں بہت عرصے سے بیمار تھا اور میری بیماری صحیح نہیں ہو رہی تھی، میں نے جب سے مورتی رکھی نا اس وقت سے میری بیماری صحیح ہو گئی۔ تو وہ دکاندار ہوتے ہیں، ان کو اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے، اس قسم کے لوگ پکڑ کر ان کو کہتے ہیں بھائی تمہیں یہ سب کچھ بولنا ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے، ادھر لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر فائدہ پہنچانے والے یہ بت نہیں ہیں، یہ مورتیاں نہیں ہیں، فائدہ پہنچانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کہ یہ بت جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں اٹھا سکتے، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اپنے منکروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو اس کی صفت رحمان ہے، اور رحمان وہی ہوتا ہے جو سب پر رحم کر رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی صفت رحیم کی تجلی ہوگی، اور صفت رحیم وہ ہوتی ہے جو صرف اپنوں پہ کی جائے گی، اب غیروں پہ نہیں کی جائے گی۔ تو دنیا میں تو اس نے یہ صفت رحمان کی جاری کی ہے، تو سب لوگ جو ہے اس صفت رحیم کی وجہ سے، رحمان کی وجہ سے سب کو رزق مل رہا ہے۔ تو لوگوں کا یہ سمجھنا کہ جناب ہمیں بتوں کی وجہ سے مل رہا ہے یا فلاں وجہ سے مل رہا ہے، تو یہ بہت برا عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں میں، مسلمانوں میں بھی یہ بات کسی نہ کسی صورت میں بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں عبادت کا لفظ آیا کہ تم عبادت کرتے ہو فلاں کی فلاں کی فلاں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہو،
بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ جس کے سامنے سجدہ کرے وہی خدا ہے، لیکن اگر حدیث شریف کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، پہلے عیسائی تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے، صحابی رسول ہوئے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے پریسٹ لوگوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے بجائے رب بنا لیا ہے۔ تو ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی ہم تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم، اے تائی، اے عدی، یہ بتاؤ کیا تمہارے علماء یا تمہارے پیر یا تمہارے جتنے لوگ ہیں، مرشد ہیں، تمہارے پادری ہیں، تمہارے عبادت گزار ہیں، تمہارے صوفی ہیں، تم سے کہتے تھے کہ یہ کام حلال ہے تو تم مانتے تھے؟ کہا ہاں مانتے تھے۔ یہ حرام ہے کہتے تھے تو ہم مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کی اتنی اطاعت کرتے تھے کہ وہ جو کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے، تو گویا تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، کیا ہم میں تو یہ چیز نہیں آ رہی ہے کہ کسی شخص کی جائز ناجائز ہر بات پہ ہم لبیک کہنے تو نہیں لگ گئے ہیں؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اطاعت اسی کی جائے گی جو اللہ رسول کے مطابق ہے، باقی اور کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کوئی رزق کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تمہارے لیے کوئی رزق نہیں دے سکتے تمہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، اور رزق لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو۔ وعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کا احسان مانو، یعنی پہچانو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، مزید گفتگو کروں اور ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔